وضو کی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ مسائل ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، جیسے ہوا، پیشاب، پاخانہ وغیرہ، لہٰذا جو بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے سمجھ لیجیے کہ وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پتلا پانی نکلتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل پڑھنے کا البتہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، عقل کا زائل ہونا، عقل کا زائل ہونا۔ ابھی عقل کبھی زائل ہوتی ہے نیند کی وجہ سے، آدمی سو گیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی۔ اسی طرح آدمی پاگل ہو گیا پاگل پن سے یا شراب سے تو اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب بھی عقل ظاہر ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سوائے اس آدمی کے نیند کے جو اپنے 4 زانوں پر زمین سے ٹیک لگا کر سویا ہو، اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 4 زانوں ماڑی مار کر ویٹ کر کیا ہو گیا، سو گیا، تو اس حالت میں آدمی کتنا بھی سو جائے، 1 گھنٹہ بھی اس حالت میں سوئے گا، پوری رات بھی ویسے ہی سو جائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس حالت کے علاوہ دوسری حالت میں سوئے گا، 1 زانوں 2 زانوں یا دوسری کنڈیشن میں اگر سوتا ہے تو اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مانڈی مار کے بیٹھتا ہے، اگرچہ ٹیک دیا ہے تو مانڈی مار کے بیٹھا ہے، 4 زانوں بیٹھا ہے اور دیوار سے دیکھا بھی ہے تو شافعی کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اجنبی مرد اور عورت کی چمڑی کا ملنا، کوئی چیز حائل ہوئے بغیر، اگر دونوں کے درمیان محرمیت ہو، یعنی جن کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، نسب یا رضاعت یا دودھ پلانے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اجنبی مرد عورت کا اگر بغیر حیل کے کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، بدن کے کسی بھی حصے کو اگر لگ جاتا ہے، سوائے بال ہے، ناخن ہے اور دانت ہے، یا اگر بال کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر چمڑی کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اجنبی اگر عورت ہے جس سے نکاح کرنا حلال ہوتا ہے تو اس کا وضو دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ غلطی سے لگ جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں لگی، بلکہ غلطی سے لگ جائے تب بھی شوق غلطی کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ حرم شریف کے اندر البتہ اس کی اجازت ہے کہ آدمی طواف کر رہا ہے، صفا مروا کر رہا ہے، یا وہاں پر بھیڑ کی جو مقامات ہوتے ہیں تو بچوں دشوار ہو جاتا ہے، چاروں طرف عورتیں ہی رہتی ہیں، اس لیے وہاں پر علماء کی جاتی ہے کہ وہاں پر وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ عام حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، اپنی اگلی شرمگاہ کو چھونا یا پچھلی شرمگاہ کے حلقے کو چھونا، ہاتھ کے اندرونی حصے سے یا انگلیوں کے اندرونی کسی حصے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اپنی شرمگاہ ہے، اسی طرح بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سورین کو ہاتھ لگتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، سورین ہے، اسی طرح مانڈی ہے، اس کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر سمجھ لیجیے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر ہاتھ لگ جاتا ہے، ہاتھ میں بھی ہاتھ کے اندرون کا حصہ، ہاتھ کے بھی اندرون کا اگر حصہ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو شوق کے حساب سے چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ حناف کی بہت ساری چیزیں وہ بھی شوق کے اندر آ گئی۔ حناف کے نزدیک کون سی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حناف کے نزدیک آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، مثلا پاخانہ، پیشاب، استحاضہ کا خون، کیڑا وغیرہ۔ اسی طرح نمبر 2، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا اور بہہ جانا، خون، پیپ، مواد وغیرہ۔ حناف کے نزدیک بدن سے اگر خون نکل رہا ہے اور وہ بہہ جائے، تھوڑا سا اگر بہہ گیا تو ان کے نزدیک وضو کا وجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شافعی کے نزدیک خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح مچھر کو مار دیا، اس کا بدن کو خون لگ گیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح شافعی کے نزدیک اگر کوئی سمجھ لیجیے کہ نجاست کو ہاتھ لگاتا ہے، پیشاب کو ہاتھ لگایا، پاخانے کو ہاتھ لگایا، بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر بستر پر ہے تو۔ ہاں، ان کی پیشاب پاخانے کی جگہ کو ہاتھ لگاتا ہے کوئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیشاب اور پاخانہ اگر بستر میں ہے اس کو صاف کر رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور حناف نے آپ جو بتا رہے تھے کہ بدن سے کوئی نجاست نکلے، خون وغیرہ ہے، پیپ ہے، اور وہ تھوڑا بھر جاتا ہے، بھر جائے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن البتہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کے اندر ہی نہیں کر رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بہتا نہیں، پٹی کے اندر ہی ہے تو وہ معاف رہے گا۔ نمبر 3 ہے ان کے نزدیک منہ بھر کے طے کرنا، منہ بھر کے طے کرنا، الٹی کرنے سے حناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شافعی کے نزدیک الٹی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں منہ بھر کے کہ الٹی کی، طے کی تو اس سے وضو ٹوٹا گیا،
تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس سے الٹی ناپاک ہے تو وہ کیا کر لے، اس کا منہ ناپاک ہو گیا، اس کے لیے کلی کر لے، اس کے لیے پانی کی کلی کر لے تو منہ پاک ہو جائے گا۔ نمبر ایک ہے نیند جس سے اعضاء مزمحل ہو جائے، یعنی ٹیک وغیرہ لگا کر سونا۔ آنا کے نزدیک اگر کوئی ٹیک لگا کے سوتا ہے، اگر چیز چار جانور بیٹھا ہے لیکن ٹیک لگا کے اسے سویا ہے جس سے اعضاء اس کی بالکل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک ہے بے ہوش یا پاگل ہونا، اور ایک رکوع و سجدہ والی نماز میں کہیں کہا لگا، یعنی نماز کے اندر اپنا کے نزدیک کوئی ہنستا ہے، کہیں کہا لگاتا ہے، کہیں کہا جس میں آواز آتی ہے تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شوق کے نزدیک اگر آواز نکلتی ہے تو اس کا نماز ٹوٹ جائیں گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور احناف کے نزدیک وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ غیر مسلم کو فطرہ نہیں دے سکتے، اس طرح سے زکات جو ہے کہ ایمان والے کو دی جاتے ہیں، فطرہ بھی یہ ایمان والے ہی کو دینا ضروری ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر سونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے جو سوئی وہ اثر ٹیکنی چاہیے، اور گاڑی میں وہ تمکین والی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے گاڑی میں بیٹھ کر جو سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوئی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔